ان کے رویے اپنی جگہ شدت پسندانہ ہیں. کارگل کرائسس کے دوران ہم نے ان کا ایک فلائٹ لیفٹیننٹ چکیتا واز اے POW ہیئر، اس کو ہم نے بڑی آنر کے ساتھ، میں پاکستان ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں، اس کو تحفے تحائف دے کے واپس کیا کہ یہ جنگ ویسی نہیں ہے، اس لیے اس کو واپس کیا گیا. ہم اگر اس ٹائپ کے باربیرک یا ٹیررسٹ ہوتے آرم فورسز میں، آئی تھنک 65 اور اس کی آپ کو گواہی دیتی، 71 دیتی، یا اس کے بعد بھی جتنے انسیڈنٹس ہوئے ہم نے ہمیشہ ان کے آدمیوں کو لٹایا. 4 دن ہوئے ان کی انڈین نیوی کے لوگ آئے، ہمارے مائی گیروں کو پکڑ کے لے گئے ہیں. کل وہ جاسوسی کے مقدمہ چلائے ان پہ، ہمارے ایک سائنٹسٹ کے ساتھ کیا کیا. یہ انتہا پسندانہ رویے، یہ ایکچولی بربریت ان کے رویوں میں ہے. گوئنگ انٹو اٹ اے لٹل ڈیپر، کارگل کے موقع پہ بھی یہی کہا گیا تھا 2 پلینز پہلے انڈیا کے کراس کر کے پاکستان کی طرف آئے. مائی کوشچن ٹو یو از، یہ جتنے انسیڈنٹس آپ نے بتائے یہ ریکرنگ انسیڈنٹس ہیں، اس کے ساتھ پیرالل، یعنی ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ امریکہ کی افغانستان کی طرف جو پالیسی ہے، 3 Ds، ڈیٹرنس بھی ہے، ڈائلاگ بھی ہے، پھر اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ بھی ہے. یہاں پہ بھی وہ جو آپ نے کہا کہ ہاٹ اینڈ کولڈ، یہ 2 اسٹریمز ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ اس لیے چل رہی ہیں بیکاز انڈین، اگر آپ یہ جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو جوائنٹ وہ ایک اسٹینڈ ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں، دے وانٹ ٹو انگیج پاکستان ان اے ریس دیٹ از ڈیفیکلٹ فار پاکستان ٹو رن، کہ ان کو ایسی ایک کنونشنل وار کی اس میں رکھیں انگیج، ملیٹریلی آپ کو وہ آف ہک نہیں کرنا چاہتے تاکہ آپ کی اکانومی پہ اس کا اتنا برا اثر پڑے. یہ ابھی ریسنٹ 1 ہفتے میں یہ سارے آرٹیکلز آئے ہیں، آئی گون تھرو دیم اگین. میں نے انڈین ٹیلی ویژن پہ ان کو دیکھا ہے، پھر آج وہ پریس کانفرنس کی میں نے دیکھی ہے. ایک سولجر کے اوپر فائرنگ پہ اگر فرض کیا، مان لیں اگر آپ کی یہ ہوا بھی ہے، سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ انڈین ایئر چیف کی آئی، he assured his people that Pakistan will be taught a lesson. پھر انڈین ایئر چیف کی آئی. I was waiting کہ انڈین نیول چیف کی بھی آ جائے تو کورم پورا ہو جائے گا. The question is، جب انہوں نے گڑبڑ کرنی ہوتی، there is always a malicious intention to follow that. وہ کیا ہے ابھی I am not sure. نہیں، اور دوسری چیز عابد صاحب یہاں پہ یہ بھی آن دا ریکارڈ بات کرنے والی ہے کہ اس معاملے کی بھی اگر بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے اسٹیٹمنٹس ان کی آرمی چیفز کی طرف سے آئے، ان کے ایئر چیف نے پہلے دی، پھر آرمی چیف نے دی، پھر آرمی چیف نے کیا، پھر آخر میں پرائم منسٹر کی طرف سے ایک بات کہی آتی ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ جو جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اس کا واٹ آر دا آپ کے خیال میں کیا ایکٹرز کون سے بنتے ہیں؟ اس میں 2 اب رائے نکل کے آ رہی ہے. نمبر 1، ایک اور بیان ابھی ریسنٹلی ان کے ہی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جو سو کالڈ بیہیڈڈ سولجر تھا، اس کو کہا گیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جس طرح لے کے گئی ہے تو آپ اس کو کھولے مت. دا بردر اسٹل انسسٹڈ آن اوپننگ اپون اٹ. اس نے کہا کہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن مارک میرے پاس یہ تھا کہ آن ہز آرم ہی ہیڈ اے مول and that mole was missing. So now it's also become questionable کہ جس ڈیڈ باڈی کی بات کر رہے جس کا الزام پاکستان فورسز پہ لگایا جا رہا ہے بیہیڈنگ کا، is that really the person or not? Exactly. یہ پچھلے ہفتے ہم نے انڈین چینلز پہ بھی پروگرامز کیے ہیں. I was very پہلے پروگرام میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہے آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیں، لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ آر دا فیکٹس. یہ فلیگ میٹنگ میں سیٹل ہونے والا ایشو ہے. اگر وہ نہیں ہوتا، DGMOs کے پاس ہاٹ لائن ہے، وہ کر لیں. وہ اگر آپ تسلی نہیں ہوتی، فورن آفس کو ڈیل کر لیں. اسٹریٹ اوے آپ کے باقی ساری منسٹریز ایکشن میں آ جاتی ہیں کہ دی پرائم منسٹر ہیز ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ کہ اب ویسے تعلقات نہیں رہیں گے. شیو سینا وچ از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اس کی دھمکی پہ آپ ہماری ٹیم کو ناٹ جسٹ شیو سینا، یہاں پہ یہ بات بھی ہم نوٹیفائی کریں گے کہ آل تھرو آؤٹ انا ہزارے کا رول بڑا پازیٹیو سمجھا جاتا تھا، بیکاز ان دی انڈین سوسائٹی ہی ایمرجڈ ایز اے لیڈر ہو واز اینٹی کرپشن. انہوں نے پہلے بھوک ہڑتال کی، اپنے لوگوں کو فورس کیا کہ اینٹی کرپشن چیز ہونی چاہیے، بٹ ہی واز پرہیپس دا فرسٹ ون ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ. انہوں نے ہیٹ اسپیچ میں انڈلج کیا، بار بار انہوں نے اکسانا شروع کیا لوگوں کو کہ جی پاکستان کے اگینسٹ وار فورن لانچ کر دی جائے. اب ناؤ دی اینگر ہیز ٹپڈ اوور. یہ بار بار وہ زبان ہے، وہ باتیں ہیں جو انڈین میڈیا پہ ہم سن رہے ہیں. اصل سوال پھر ہمارے پاس وہی آتا ہے اگین، واٹ از ہیپننگ ان دا ڈپلومیٹک کوریڈورز. یہاں پہ میں ظفر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انڈیا کا جو سٹانس نظر آ رہا ہے وہ اس کے 2 رخ ہیں. نمبر 1، وہ ملائن کرتے ہیں پاکستان آرمی کو، پاکستان انٹیلیجنس کو، ISI کو، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک پریشر بنائے رکھتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس پہ، بار بار یہ کہہ کے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ کیمپس ہیں اور جب تک آپ ان مسائل کو حل نہیں کریں گے، جب تک ممبئی اٹیکس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تب تک کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو ڈوئل پریشر ہے، اس کا حل کیا نکلے گا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہندوستان سے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھیں. یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو تھوڑا سا، اس وقت انڈیا میں کیا ہو رہا ہے.
کانگریس کی خاصی پٹائی ہونے لگی ہے اس الیکشن پہ، اور وہ شاید بی جے پی کو دے مائٹ لوز ٹو بی جے پی. بی جے پی کیا ہے انہوں نے آپ سے بھی بتا دیا. ان کا انڈین ہوم منسٹر نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بی جے پی اور شیو سینا کے آر ایس ایس کے ٹیررسٹ کیمپس ہیں انڈیا میں. انڈین ہوم منسٹر، یہ ہم نہیں کہہ رہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں کہ آپ کے ملک میں ٹیررسٹ کیمپ ہے، ساتھ ساتھ خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ٹیررسٹ کیمپ ہے. ان لوگوں کو بتانا ہے عوام کو کہ یہ جو پیس پروسیس ہے یہ ہم نے جیسے بھی ہے شروع کیا امریکنوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم نے شروع کیا اپنی سیکیورٹی کے لیے. ایک چیز یاد رکھیں، یہ جنگ نہیں چاہتے پاکستان سے. اور میں نے ان کو ٹی وی چینل پہ کہا کہ تمہارا اور ہمارا ڈسپیرٹی اتنا ہو گیا ہے کنونشنل ویپنز پہ کہ آپ کا تو آرمی چیف نے کہا ہے آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. میں نے کہا ہمارے پاس ایک ہے اور وہ آپشن آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں نے کہا چلیے ہم بھی ختم ہو جائیں گے مگر آپ کم سے کم ایک ٹانگ، ایک ہاتھ، ایک آنکھ اور آدھا چہرہ بھی آپ کا غائب ہو جائے گا. تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کنسنٹریٹ کروانا چاہتے ہیں ہمیں ہمارے آپشن پہ؟ تو خدا کے لیے سینسیبل بنے. اگر یہ آدمی مارا گیا ہے اس طریقے سے میں کہتا ہوں اٹس ریپریہنسبل. مگر واٹ اباؤٹ 2001 جو ایک پاکستانی شہید سولجر کا سر لکڑی پہ ماؤنٹڈ آن اے ٹری باک ایک کرنل نے بریگیڈیئر کو پیش کیا اور کہا یہ ہے مومنٹو ہمارے جنگ کا. اور میں نہیں کہتا اور پاکستان نے یہ نہیں کہا، شاید پاکستان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک آدمی مارے گیا اور اس کے ساتھ اس کی وہ لاش کے ساتھ کیا ہوا ہے. مگر آپ کی پریمیئر اینکر برکا ڈٹ نے یہ بات کہا ہے، دیکھا ہے، لکھا ہے سمن میگزین میں 2001 جون میں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ہم اور آپ جو ہیں انفارچونیٹلی کرولٹیز کو کمپیئر نہ کریں. جب پارٹیشن ہوا تھا کسی نے نہیں کمپلین کیا. آپ سوچئے کسی سے نہیں کمپلین کیا کہ ہندو زیادہ ظالم تھے یا سکھ زیادہ ظالم تھا یا مسلمان زیادہ ظالم تھا. سب نے یہ ظالم ہے. اور یہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے. تو ڈونٹ میک اے بگ ایشو آؤٹ آف اٹ. نہیں، وہ ایشو بنانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں آپ کو کیا بتاؤں، دیکھیے کیسے یہ فائرنگ انسیڈنٹ شروع ہوا. یہ انسیڈنٹ کو آپ دیکھ لیں. 2005 میں 2003 میں پرائم منسٹرز کی اگریمنٹ ہوئی تھی کیا کہ فورٹیفیکیشنز آن دا لائن آف کنٹرول ول ناٹ بی ایکسپینڈیڈ اور ڈیولپڈ. 2005 میں وہ اگریمنٹ کو ریکنفرم کیا گیا تھا. ابھی کیا ہوا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ نئے فورٹیفیکیشنز بنا رہے ہیں ہم نے ان کو میٹنگ کال کیا. ان کا جواب کیا، نہیں یہ نئے فورٹیفیکیشنز نہیں ہے، یہ ہم ریسٹور کر رہے ہیں، مانے کہ رینوویٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا یہ رینوویشن تو نہیں ہے، اس کا چہرہ تو ایسا تھا اب ایسا ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں. اس کے بعد جب ہم نے تین میٹنگز کیے کچھ نہیں ہوا تو شاید فائرنگ شروع ہو گئی. فائرنگ شروع ہوئی، ٹھیک ہے ہوئی. انہوں نے بھی 75 incidents of firing have taken place in the last 10 years. پھر کیا ہوا؟ And they cook it up to saying 117 violations ہوئی ہیں. اس کو بھی ذرا اس پہ بھی وضاحت کریں. 117 میں 75 کیا 117. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پھر آخر 20 دن پہلے 15 دن پہلے they sent a patrol. اب دیکھیے اب تک کسی نے سیز فائر لائن کو وائلیٹ نہیں کیا تھا. فائرنگ ضرور ہوتا ہے. دے سینٹ اے پیٹرول جو 30 گز کے فاصلے تک آئی اور ایک پاکستانی سولجر کو شہید کیا اور دوسرے کو کریٹیکلی وونڈ کیا. دیٹ از دا بیک گراؤنڈ of these two people being killed. اچھا ظفر صاحب، now I want to touch upon a slightly different angle. اس پہ میں نے ضرور یہاں پہ یہ بات بھی کرنی ہے کہ انڈیا میں کیا ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آرمی اب فور فرنٹ پہ آ کے ہمیشہ پاکستان کی بات کرتی ہے. اس سے پہلے بھی دا فارمر یعنی جو ان کے ہیڈ آف ملٹری اینڈ آرمی تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی انڈیا اب اتنی بڑی طاقت بن چکی ہے کہ وہ ایک نہیں 2 بارڈرز پہ یک وقت میں فائٹ بھی کر سکتی ہے، چاہے وہ وار کی سچویشن ہو یا کچھ بھی ہو. اور اس دفعہ بھی فلیگ میٹنگ سے پہلے جنرل بکرم کا آنا اور اتنا اسٹرانگ سٹانس لینا پاکستان کے اگینسٹ ویئر a lot of things are being cooked up. ابھی ہم جو بات کر رہے تھے یہاں پہ تو پھر ظفر صاحب نے یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ لیٹس ناٹ کمپیئر cruelties. Number 1 پاکستان rejects the allegations that have been posed over here. Second اس میں جو رول آتا ہے